آپ کے سوال میرے جواب لیسنز آف لائف. ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ سوالات بھیجتے رہیے. ڈریم خواب کا مت بھیجے جی, میں نے ڈریم انٹرپریٹیشن بند کر دی ہے. I have a question inspired from the movie Avengers: The Endgames. Is it true that all realities coexist and we, though our thought patterns and belief systems unknowingly are selecting our own realities? مثلاً فلموں میں بہت ساری فکشن دکھائی جاتی ہے. سر آئی ہوپ یو فائن. سر آئی آلویز شیئر مائی پرابلم وتھ یو. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ہمیشہ اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں, آپ ہمیشہ جواب دیتے ہیں, اور آج میں اپنی کامیابی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ آپ کی ٹیکنیک سے ملی ہے. کچھ سال پہلے آپ نے ایک ٹیکنیک مارننگ شو میں بتائی تھی. ڈیفینیٹلی یہ خاتون جو بات کر رہی ہے اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھی ہوگی. یعنی ہم سفید پوش لوگ, ہم نے ایک وش لسٹ بنائی تھی اللہ کا شکر کر کے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی. اللہ کا کرم ہے تمام چیزیں آ گئی سوائے دو کے. میرا نام محمد حسنین ہے. سر آپ نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسلامی قوانین پہ پیدا ہوتا ہے. سر ان قوانین پر تفصیل سے روشنی ڈالی کہ آپ نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ خلا میں ایک طرح کا تمام ریکارڈ موجود ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسی ٹیکنالوجی 1500 سال پرانی آوازیں یا تصویریں ریکارڈ. دیکھیں جی یہ برسوں پہلے میں نے کہا تھا جب یہ تصور بھی نہیں پایا جاتا. آپ کا ویڈیو بہت ہیلپ کرتا ہے. میں آپ کی الائچی والی ٹیکنیک کی اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے وہ میرے لیے ورک کر رہی ہے. مجھ پر قرض بہت ہو گیا ہے, پلیز میری ہیلپ کریں کہ کس طریقے سے نکلوں, بہت پریشان ہوں. یہ اسم اعظم کے حوالے سے بات کرنے کہ اسم اعظم جو ہے وہ ایک راز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور جو سوالات آپ بھیجتے ہیں اس کے جوابات آپ تک پہنچاتا ہوں. آج کا بھی یہی سیشن ہے, آپ کے سوال میرے جواب لیسنز آف لائف. ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ سوالات بھیجتے رہیے. علمیہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. ڈریم خواب کا مت بھیجے جی, میں نے ڈریم انٹرپریٹیشن بند کر دی ہے. کیونکہ ڈریم انٹرپریٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جس کو کوئی خواب آیا ہو وہ اپنی پوری تفصیلات بتائے. زندگی میں کیا مسائل ہیں اس کے, کیا اس کی اس وقت چیلنجز ہیں اس کی لائف میں, اس لحاظ سے پھر ڈریم آتی ہے نا. تو وہ مت کیجیے گا. باقی آپ سوالات بھیجیں. بسم اللہ کرتے ہیں. پہلا سوال. السلام علیکم سر, شمائلہ نے بھیجا ہے. پریئرز دیٹ یو اسٹے ہیلدی اینڈ آسم ایز آلویز. تھینک یو ویری مچ. آمین. آئی ہیو اے کویسچن انسپائرڈ فرام دا مووی ایونجرز: دی اینڈ گیمز. Is it true that all realities coexist and we, though our thought patterns and belief systems unknowingly are selecting our own realities? Very interesting. یہ جو کہنا چاہ رہی ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں جو فکشن ہوتی ہے, مثلاً فلموں میں بہت ساری فکشن دکھائی جاتی ہے. اینڈ گیمز ہے, ٹرانسفارمرز ہے, اسی طرح پلانٹ آف دی ایپس, اور بہت ساری ایسی فلمیں تھیں. خاص کر اسٹار ٹریک برسوں پہلے آتی تھی جب ہم چھوٹے تھے, اس سیریز کو دیکھتے تھے. آج وہ ساری چیزیں حقیقت میں موبائل فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹویٹر ہے, یہ ساری چیزیں آج حقیقت ہو گئی. تو جب انسان کا ذہن جو چیز سوچ سکتا ہے جو حقیقت میں نہ ہو تو وہ چیز ایونچولی ہوتی ہے. یعنی وہ صرف ایک پردے ہیں, وہ جیسے وقت گزرتا ہے وہ پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں. تو آج سے 100 سال پہلے جس شخص نے کوئی بات سوچی ہوگی جو اس دور میں ممکن نہیں تھی, اب وہ ممکن آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو یہ جو پیرلل ایگزسٹنس ہے یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ جس طرح اگر آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں, اس فلم جب آپ کو کوئی حرکت نظر آتی ہے اس فلم میں, وہ سلائڈز ہوتی ہیں. تو سلائڈز جیسے جیسے موو کرتی ہے آپ کو حرکت نظر آتی ہے. تو اسی طرح جو آپ کا پیرلل کو ایگزسٹنس ہے, پیرلل یونیورس ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا گزرا ہوا کل یعنی پاسٹ ہمارا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو موجود ہے نا. اور اس لمحے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ بھی کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں کیا کروں گا وہ بھی میرے آج کے پریزنٹ کے ایکشنز پہ اور سوچ کے اوپر منحصر ہے کہ میں کل کیا ہوگا میرے ساتھ. تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر, اس کو آپ ڈیوائڈ کریں تو مائکرو سیکنڈ سے کہ بھی کم کے اندر اتنے سارے ہمارے سوچ, ہمارے فیصلے ہوں گے, تو وہ کہیں نہ کہیں ہوں گے. اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی میں یہاں پہ بھی ہوں, میں کسی اور ڈائمنشن میں ہوں, اور میں کسی اور ڈائمنشن میں ہوں گا, یہ بھی ہے. اسی طرح لوگ جب کہتے ہیں کہ میرے سے یہ نہیں ہوتا, یا میری قسمت خراب ہے, یا فلاں چیز ہے, تو وہ بھی اس کا اس اثر ہے کہ پریزنٹ میں جب آپ فیصلے صحیح نہیں کرتے, عمل صحیح نہیں کرتے, تو اور آپ کی سوچ منفی ہوتی ہے, تو آپ کا فیوچر جو ہے وہ بھی اس لحاظ سے بنتا ہے. دیکھیں انسان کے پاس دو چیزیں ہیں, ایک عمل اور ایک کال یعنی آواز.
آواز کے ساتھ تھاٹ کا تعلق ہے، عمل کے ساتھ بھی تھاٹ کا تعلق ہے، یعنی جو سوچتا ہے وہ بولتا ہے اور پھر جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ دو حقائق انسان کے پاس، اس کے علاوہ تیسری چیز اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ سوچ اور عمل اور قول، یہ تین چیزیں اگر ہم لے لیں، کیونکہ قول اور سوچ جو ایک ہے اور عمل اور سوچ ایک ہے، تو اگر ہم ان تین چیزوں کو دو میں کر دیں تو یہ دو چیزیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. یعنی میں نے اگر ایک گالی دے دی کسی کو، یا کسی کو محبت بھرا پیغام بھیجا، کسی کو میں نے تعریف کی کہ بھائی بہت اچھے لگ رہے ہو، یا میں نے کسی کو دعا دی، وہ کہیں ضائع نہیں جائے گی، کہیں نہ کہیں ٹائم اینڈ اسپیس میں موجود ہوگی. اس ٹائم اینڈ اسپیس میں جہاں یہ موجود ہوگی، کیونکہ میرے لیے تو میرا گزرا ہوا کل، مگر کہیں نہ کہیں وہ کل موجود ہے. اس کو آلٹرنیٹ ریالٹی یا کو ایگزسٹنس کہتے ہیں. دوسرا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, I hope you're fine. Sir, I always share my problem with you. You listen and reply. Sir, now it's time to share with you some achievement that we get from using your technique. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ہمیشہ اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں، آپ ہمیشہ جواب دیتے ہیں، اور آج میں اپنی کامیابی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ آپ کی ٹیکنیک سے ملی ہے. کچھ سال پہلے آپ نے ایک ٹیکنیک مارننگ شو میں بتائی تھی. اس وقت میں اور میری بہن، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وائٹ شیٹ خریدنے کے لیے. اس وقت نارملی لوگوں کے پاس اچھے کپڑے ہوتے تھے، موبائل فون ہوتا تھا، لیپ ٹاپ ہوتا تھا، USB، اور اچھی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. یعنی ڈیفینیٹلی خاتون جو بات کر رہی ہے اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھی ہوگی. وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی تھنگ دیٹ آئی مینشن. ہمارے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. یعنی ہم سفید پوش لوگ تھے. وائٹ شیٹ کا مطلب ہے سفید پوش لوگ تھے. لوگوں کے پاس موبائل فون، USB، لیپ ٹاپ، یہ سب ہوتے تھے، ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے. ہم صرف خواب دیکھتے تھے ان چیزوں کا. ہم نے ایک وش لسٹ بنائی تھی اللہ کا شکر کر کے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی. اللہ کا کرم ہے کہ وہ تمام چیزیں ہمارے پاس، خاص تمام چیزیں آ گئی سوائے دو کے، اور وہ بھی انشاءاللہ امید آ جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. علیزہ نے بھیجا. علیزہ یہ بھی مینشن کرتی کہ کون سی ٹیکنیک تھی. میرے خیال میں کوائن باکس کی ٹیکنیک ہوگی، جو مجھے یاد ہے برسوں پہ سے میں بتایا کرتا تھا، وہ ٹیکنیک ہوگی. نیکسٹ سوال جی. یہ جی اردو میں لکھا ہوا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حسنین ہے سر. میرے کچھ سوال ہیں. سر, آپ نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسلامی قوانین پہ پیدا ہوتا ہے. سر, ان قوانین پر تفصیل سے روشنی ڈالیں. پہلے میں یہ سوال کا جواب دوں تو پھر دوسرا پڑھوں گا. دیکھیں, اسلامی قوانین کیا ہے؟ اسلامی قوانین فطرت ہے. ہر بچہ اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس کائنات کی، اس فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے. مثلاً فار ایگزامپل ماں باپ کے ملاپ سے ایک عمل شروع ہوتا ہے. وہ عمل جو ہے وہ جو قوانین فطرت کے اس کے مطابق وہ عمل چلتا ہے. اس طرح بچے کے اندر نشو و نما ہوتی ہے. نشو و نما ہونے کے بعد ایک خاص وقت پر پہلے یا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ دنیا میں آتا ہے. تو یہ جتنی پیدائش کا عمل ہے، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، یہ بچہ جن مراحل سے گزرتا ہے یہ قانون قدرت ہے. اب اس میں کمال اس بات کا ہے کہ بچہ ہندو کا ہو، مسلمان کا ہو، یہودی کا، عیسائی کا ہو یا دہریہ کا ہو جو اللہ کو نہیں مانتے، مگر ہوگا تمام کا تمام بچے کی پیدائش کا عمل قانون فطرت کے مطابق. اس قانون فطرت کو اسلام کہتے ہیں. اسلام بیسکلی سلامتی ہے. ورڈ اسلام بیسکلی مین سلامتی. تو یہ جو قانون سلامتی ہے اس کے مطابق بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ اس قانون کے تحت ہے. اس قانون سے باہر کوئی شے نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ خلا میں ایک طرح کا تمام ریکارڈ موجود ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسی ٹیکنالوجی آئے جس سے 14-1500 سال پرانی آوازیں یا تصویر ریکارڈ کی گئی، جس کی تو آج ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں جی, یہ برسوں پہلے میں نے کہا تھا جب یہ تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے والے شمائلہ کے سوال میں اس حوالے سے جواب دے چکا ہوں. یہ تمام چیزیں موجود ہیں. کائنات ایک بہت بڑی ہارڈ ڈسک سمجھ لیں آج کے لحاظ سے. اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جائے, اور میں نے یہ آج سے میرے خیال میں 15-20 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جائے کہ ان تمام آوازوں کو اور تصویروں کو وہ ایک مانیٹر پہ لے آئے, ایک ٹی وی پہ لے آئے, ایک مشین پہ لے آئے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نیپولین بوناپارٹ یا چنگیز خان یا ہٹلر ایکچولی میں کیسا تھا, اس کی آواز کیسی تھی. یا ورلڈ وار 2 کے حوالے سے ہٹلر کی ڈاکیومنٹری آ رہی ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں آتی ہے, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں.
مگر اس سے بھی پیچھے چلے جائے، چنگیز خان، قبلئی خان، یا اس سے پہلے ہی بھی رومن امپائر کے زمانے میں یا ایجپٹ کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا، وہاں کے جو بادشاہ تھے یا جو حکمران تھے یا دنیا کے بڑے بڑے ظالم لوگ تھے یا اللہ کے بہت سارے انبیاء کرام تھے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نا، تھیوریٹیکلی اٹس پاسبل، ان تھیوری اٹس پاسبل، بیکاز تمام چیزیں محفوظ ہے کائنات میں. دیکھیں نا، رب جو ہے وہ آپ کو جب اٹھائے گا روز محشر تو وہ تمام چیزیں سامنے آئے گی، تو کچھ ہوگا تو سامنے آئے گی نا، کوئی ریکارڈ ہوگا تو سامنے آئے گی نا. آپ کے جسم کا ہر سیل بولے گا، ہاتھ کا سیل بولے گا اس نے کیا کیا، زبان کا سیل بولے گا اس نے کیا کیا، آنکھوں کے سیلز بولیں گے. تو سیلز کے اندر بھی میموری ہوتی ہے، یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. اور اگر جو چیز ختم ہو جاتی ہے وقتی طور پر، وہ صرف آپ کا نفس ہے. جسم وقتی طور پہ ختم ہوتا ہے، نفس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. جب اٹھایا جائے گا انسان کو تو تمام ریکارڈ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نیکسٹ سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ویڈیو بہت ہیلپ کرتا ہے. میں آپ کی الائچی والی ٹیکنیک کی اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے وہ میرے لیے ورک کر رہی ہے. میں 699 کی بھی شاید اچھی سے نہیں کیا، اس لیے مجھے رزلٹ 1 ویک میں ملا. وہ 6999 جو 4 نمبر دیکھنے تھے آپ نے. الحمدللہ. مجھ پر قرض بہت ہو گیا ہے، پلیز میری ہیلپ کرے کہ کس طریقے سے نکلوں. بہت پریشان ہوں، امی وغیرہ سے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں، پلیز میری مدد کریں. محمد سعد شیخ صاحب کی بیگم شاید لکھتی ہے. دیکھیں، قرض ادا کرنے کے لیے ایک تو مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کثرت سے استغفار پڑھو، تو وہ ایک عادت ڈالے استغفار پڑھنے کی. دوسرا کام یہ کریں کہ پرندوں کو اور چوٹیوں کو تھوڑی چینی ڈال دیا کرے، پرندوں کو تھوڑا دانہ ڈال دیا کرے. یہ ریگولر بیسس پہ کرنا ہے آپ نے. اور تیسری چیز یہ ہے قرض کے لیے کہ بسم اللہ کا وظیفہ آپ کو مل جائے گا، وہ وظیفہ پڑھے، اللہ کرے گا آپ کا قرض ادا ہو جائے گا. ڈیئر سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. may اللہ bless you with countless blessing. آمین. یہ شیر حیدر صاحب نے کہا ہے. یہ آج کل کئی ورک شاپس ہم سے کر رہے ہیں. سر، I seek information regarding the concept of Ism Azam, especially which name of Allah is considered as Ism Azam, one that can transform our meditation into reality, which can change our lives. یہ اسم اعظم کے حوالے سے بات کرنے کہ اسم اعظم جو ہے وہ ایک راز ہے. اب بہت سارے فرقے کے علماء کرام اللہ کے مختلف نام کو اسم اعظم بتاتے ہیں. اللہ کا ہر نام جو ہے اگر اس عقیدت سے، محبت سے، اس جذبے سے لیا جائے تو اس کی قوت، اس کی طاقت جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے، اور آپ جو مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم براڈلی ڈیوائڈ کریں تو اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جن میں رحمت ہے، رحم ہے، پیار ہے، محبت ہے. اور دوسری طرف اللہ کے وہ نام ہیں جس میں سختی ہے، جس کے اندر سزا ہے، جس کے اندر پکڑ ہے، جس کے اندر عدل ہے. تو اب اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اسم اعظم کون ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں آپ کو اسم اعظم دیتا ہوں. اللہ کا کوئی بھی نام لے لے اس عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میں نے اس نام کا ورد کرنا ہے، اس نام کا میں نے تسبیح کرنی ہے عقیدت کے ساتھ. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ زبان بولتی ہے، دل نہیں بولتا. ہم جو دعائیں بھی پڑھتے ہیں نا، وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب مل جائے، مگر ان دعاؤں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جو کیفیت قلب کی ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، برکت صرف ملے گی زبان سے بولیں گے، ثواب ہوگا. درود پاک لے لیں، بہت پاورفل وظیفہ ہے. درود پاک زبان سے بولتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پہ درود، سلام و درود بھیجتے ہیں. مگر اگر آپ کا قلب جاری نہیں ہوا، یعنی قلب کے مطلب ہے دل کی کیفیت نہیں ہے، اس درود کے ساتھ، اس صلوات کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ نہیں ہے، تو وہ صلوات صرف آپ کو ثواب دے گی، مگر اس صلوات کا جو اثر ہونا چاہیے، وہ درود کا جو اثر ہونا چاہیے آپ کی زندگی پہ، وہ نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں میں نہ پڑے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اسم اعظم. تو برائے کرم یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے. بہت بہت شکریہ دوستو. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. ایک بڑا ٹف ہمارا اسکیجول ہے، آن لائن بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں، اور پوری کوشش اس وقت ہماری یہ ہے کہ پاکستان، بالخصوص پاکستان میں جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں لوگوں کو، جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جو انسیکیورٹی ہے، اور جو حالات ہیں روڈوں کے اوپر،
اور جو بے حیثیت چھائی ہوئی ہے, جو بدماشی ہے, جو کرپشن ہے, وہ ملاوٹ ہے, اس حوالے سے ان پروگرامز کے ذریعے کوئی ایسی پازیٹیو انرجی ہم لوگ بھیج سکیں, اس کے لیے ہمیں لوگ بہت زیادہ چاہیے. منڈے کی میڈیٹیشن ہم کرتے ہیں, اس میں بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہو. دیکھیں, میرا آپ کا کام ہے بیج ڈالنا اور اس زمین کو بند کر دینا. اب اس بیچ میں سے پھل کب نکلتا ہے یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ پھر اس کے اختیار میں. خالق کائنات, مالک کائنات, پروردگار عالم, ہم اپنا حصہ ادا کریں, ہم اپنا کام کریں, اور پھر امید رکھیں کہ اس قانون قدرت اور قانون فطرت کے مطابق ہمارے عمل کا ایک بہتر رد عمل ہوگا. تو نیتیں صاف کریں, بدماشیاں چھوڑیں, جھوٹ بولنا چھوڑیں, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں, لوگوں کا خیال رکھیں, ہمدردی رکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے گا. آباد رہے, شاد رہے, خوش رہے. پاکستان زندہ باد.